جی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو، ضعیف الاسناد روایات، من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، میں مثالیں پہلے بتا چکا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو، ضعیف الاسناد روایات، من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے۔ تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اور میرے پاس یہ ان کا پمفلٹ ریسرچ پیپر 5B یہ موجود ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اگر بصالت بھائی یہاں پر دکھانا چاہیں لوگوں کو دکھا دیں۔ اس کے ہر صفحے پر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ۔ بے سند، جھوٹی روایات اور تاریخی روایات جو ضعیف ہیں وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے، یا ان روایات کی آپ سندیں دکھائیں یا ان کو ٹھیک ثابت کریں، یا پھر آپ مانیں کہ آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے اور آپ فرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اب انجینئر مرزا صاحب صلح حسن کی شرائط پیش کی تھی مرزا انجینئر صاحب نے، اور پھر اس نے جی ٹی وی پر پیش کر کے کہا تھا کہ میں نے قلہ قلہ جو ہے نا الفاظ کہتے قلہ ٹھونک دیا، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو مرزا صاحب آپ اس کی سند دکھائیے، ہمارا مطالبہ ہے آپ سے کہ جو صلح حسن کی شرائط بیان کر کے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ نے تبرہ بازی کا بازار گرم کیا تھا، ہمیں اس صلح حسن کی شرائط کی روایت کی سند دکھائیے۔ پہلا سوال، یہ قرض آپ کے سر پہ، ورنہ آپ مانیں ضعیف کہ حدیث آپ کو، جو ہے ضعیف فرقہ الاسناد واریت کی روایات، من لعنت میں گھڑت ڈوب روایات کو چکے۔ نہ مانا جائے، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، میں مثالیں پہلے بتا چکا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مرزا انجینئر صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ میں ویڈیوز ساری موجود ہیں، میں وقت کی قلت کی وجہ سے بصالت بھائی سے کہا کہ پھر آپ نہیں لگائیے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے، اور مرزا انجینئر نے کہا بنو امیہ نے چلوائے تھے۔ مرزا صاحب سب سے پہلے تو اس سند کو ثابت کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے۔ دوسرا میرا قرض آپ کے سر کے اوپر۔ تیسری چیز، خصائص علی کی روایت پیش کی، اور مرزا انجینئر نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا علی تجھ پہ بھی یہ وقت آئے گا اور تو مجبور ہوگا۔ اور پھر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو مشرکین مکہ کے ساتھ، یعنی حضرت امیر معاویہ کو مشرکین مکہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر، حضرت امیر معاویہ مشرکین مکہ کی طرح تھے۔ تو اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو مرزا صاحب یہ جو آپ نے خصائص علی سے جو آپ نے روایت پیش کی ہے، اس کی سند اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو آپ نے جو اپنے ریسرچ پیپر 5B کے پہلے صفحے پر جو آیت لکھی ہے کہ جو علم کو چھپاتے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، تو آپ اس آیت کے مصداق بنے کہ آپ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے ہیں کہ آپ نے جو اصل علم تھا وہ نہیں دکھایا، وہ چھپا دیا آپ نے، اس کو بھی آپ دکھاتے۔ اگلی بات، محمد بن ابو بکر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھے کی کھال میں بند کر کے آگ لگوائی تھی اور ان کو قتل کروایا تھا۔ بھائی اس سند کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں، جھوٹی من گڑت سند ہے۔ مرزا صاحب آپ کے سر کے اوپر یہ بھی قرض ہے ہمارا کہ اس کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں۔ اصل مقصد انجینئر مرزا کا یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے صحابہ کی جو شخصیات ہیں ان کو مجروح کر دوں، پھر زبان درازی کرنا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ، ہم دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں۔ تو یہ شخص یہاں تک پہنچا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔